لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه. عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاص بحقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء السلام الله عليها اعلموا أني فاطمة. صلوات بجبر محمد وآل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری یہ مجلس خدا رسول کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرے اور ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ قرار پائیں، ہماری قبر کی روشنی کا سبب قرار پائیں، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب قرار پائیں، اور خداوند عالم توفیق دے کہ ان زندگی میں ان ایام فاطمیہ میں ایک مجلس ان کے فرزند عزیز کی زبانی سننے کی سعادت نصیب ہو اور ہمارا امام وقت ہم سے راضی و خوشنود ہو. آئیے ان سب چیزوں کے لیے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور انہی سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. عزیزان گرامی، فاطمہ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہ کے سلسلے کی مجلسیں جناب زہرا کی اہمیت کیا ہے اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دین پر، اسلام پر کیا احسان کیا ہے
اور واقعاً اگر آپ کو اس کو اندازہ لگانا ہے تو آپ ان باتوں پر توجہ دیں کہ جن حالات میں جناب زہرا نے یہ سارے کارنامے انجام دیے تھے، اور یہ چند دن کے کارنامے وہ ہیں، اگر صدیقہ طاہرہ موجود نہ ہوتی اور انہوں نے یہ سارے اقدامات نہ کیے ہوتے تو آج ہمارے پاس دین کی کوئی شکل و صورت نہ ہوتی۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ میں آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے واقعات درج کروں گا اور آپ سے درخواست کروں گا آپ ان باتوں کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ صدیقہ طاہرہ نے واقعاً کتنی بڑی قربانی دی ہے اور کتنا صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھایا ہے۔ اگر یہ قدم انہوں نے نہ اٹھایا ہوتا اور یہ قربانی نہ دی ہوتی تو آج ہماری مسجدیں آباد نہ ہوتیں، ہم مسلمان نہ ہوتے، ہم شیعہ نہ ہوتے، ہم ہدایت کے راستے پر نہ ہوتے۔ یہ جو کچھ اس وقت ہمارے پاس دین ہے، شریعت ہے، خدا ہے، رسول ہے، توحید ہے، قیامت ہے، یہ سب کا سب صدقہ ہے صدیقہ طاہرہ کی قربانیوں کا۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے آپ کے سامنے ایک پس منظر پیش کروں گا کہ اسلام جب شروع ہوا تو کن حالات میں شروع ہوا اور لوگوں نے شروع سے اسلام کو مٹانے کی کیا کیا کوششیں کی۔ آپ کو اندازہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جب پیغمبر نے دین شروع کیا تو جب تک پیغمبر نے دین کی بات شروع نہیں کی تھی اس وقت تک پیغمبر اپنی قوم میں بہت ہی زیادہ محترم تھے، عزت دار تھے، ساری قوم والے پیغمبر کو امین کہتے تھے، اپنے مسائل میں ان کو پیش کرتے تھے، اپنی مشکلات میں ان سے مشورہ لیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھ رہی تھیں اور حجر اسود کے رکھنے کی باتیں تھیں تو قوموں میں اختلاف تھا کہ کون اس پتھر کو رکھے۔ خانہ کعبہ اسلام آنے سے پہلے، پیغمبر کے آنے نبوت کے اعلان سے پہلے مکے میں سیلاب آیا تھا، اس سیلاب کے آنے کے بعد خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں جس میں وہ پتھر بھی گر گیا تھا، حجر اسود بھی گر گیا تھا۔ تو لوگوں نے پتھر دیواروں کو اٹھایا اور جب حجر اسود کے رکھنے کی نوبت آئی تو چونکہ یہ فضیلت کی بات تھی، عزت کی بات تھی، احترام کی بات تھی، اسٹیٹس کی بات تھی، تو ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا اس پتھر کو ہم رکھیں، اور اس میں لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑے ہو رہے تھے، بات قتل تک پہنچ گئی تھی۔ کوئی قبیلہ کسی کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ تم پتھر رکھو، سب کہتا حجر اسود ہم رکھیں گے۔ یہ قبیلہ کہتا حجر اسود ہم رکھیں گے، وہ قبیلہ کہتا حجر اسود ہم رکھیں گے، آپس میں لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ اتنے مدرج پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اگر آپ کو زحمت ہو تھوڑا سا آگے آ کے کم از کم مجلسوں میں تو دل ملا کے بیٹھ جائیے، کیا کہتے ہیں؟ صلوات پہ محمد وعلہ۔ کہتے ہیں نماز جماعت میں جب تک پہلی صف پہ جگہ ہو دوسری صف پہ نہیں کھڑا رہنا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ صلوات پہ محمد وعلى محمد پر۔ تو ادھر سے آپ کا گزر ہوا تو سب قبیلے والوں نے کہا کہ ہم اس مسئلے میں محمد کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے مشورہ لیتے ہیں یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے۔ یہ سب بڑے بڑے قبیلے تھے اور سب اپنے کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، سب اپنے کو بڑا بڑا سمجھتے تھے،
لیکن پیغمبر کا احترام اتنا تھا کہ ہم اپنے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے محمد کے پاس چلیں اور محمد جو فیصلہ کر لیں ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ پیغمبر اکرم وہاں آئے، لوگوں کا بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ دیواریں وہاں تک پہنچ گئی ہیں اور ہم حجر اسود رکھنا چاہتے ہیں، ہمارے کیا جھگڑا ہے، کون قبیلہ رکھے، کس کو ترجیح دی جائے؟ تو پیغمبر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک چادر لے آؤ۔ لوگ چادر لے کے آئے، 4 قبیلے والے تھے، کہا تم ہر قبیلے والا ایک ایک کونا پکڑ لے۔ ہر قبیلے والے نے چادر کا کونا پکڑ لیا۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود اٹھایا، چادر پر رکھا کہ اس کو لے کے چلو وہاں تک جہاں دیوار ہے۔ چاروں قبیلے چادر کا کونا پکڑے ہوئے دیوار تک لے کے آئے۔ پیغمبر نے چادر اٹھایا اور حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر رکھ دیا۔ لوگ خوش ہوئے کہ ہمارا مسئلہ جو خون تک پہنچ گیا تھا اس کو محمد نے آسانی سے حل کر دیا۔ اس سے ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دے دیجئے، سب چیز اپنے پاس مت رکھیے۔ یہ پیغمبر نے فارمولہ دیا ہے کہ سارے قبیلوں کو چادر اٹھانے میں شریک کر لیا تو سب کو یہ احساس ہوا اس پتھر اٹھانے میں ہم بھی شریک ہیں، یعنی سب کو موقع دیا جائے کام کرنے کا اور سب کو عزت دی جائے تو قوم میں کبھی اختلافات نہیں ہوں گے۔ تو وہ لوگ جو پیغمبر کو اتنا چاہتے تھے، اتنا عزیز رکھتے تھے کہ اپنے فیصلے ان سے کراتے تھے، اپنے اختلافات میں ان سے مدد لیتے تھے، اپنی امانتیں ان پر رکھواتے تھے، اسی پیغمبر نے جب کہا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، تو یہی لوگ پتھر مارنے لگے۔ یہ پتھر مارنے والے باہر سے نہیں آئے تھے، یہ مذاق اڑانے والے باہر سے نہیں آئے تھے، یہ کانٹا بچھانے والے باہر سے نہیں آئے تھے، یہ سروں پر کوڑا پھینکنے والے باہر سے نہیں آئے تھے، یہ سب مکے والے تھے۔ کل جو احترام کرتے تھے آج وہ دشمن ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر وہ شخص جو کسی سوسائٹی کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، جب تک وہ خاموش رہے گا لوگ اس کی عزت کریں گے، جب وہ قدم آگے بڑھائے گا تو لوگ مخالفت کریں گے۔ جب پیغمبر کی مخالفت ہوئی تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کام کرے، اس کو یہ سوچ لینا چاہیے ہے کہ اگر ہم نے قدم اٹھایا تو مخالفتیں ہوں گی، اپنوں کی طرف سے ہوں گی۔ کل جو سلام کرتے تھے وہی گالیاں دیں گے، کل جو پھول پھیلاتے تھے وہی پتھر بچھائیں گے، کل جو لوگ احترام کرتے تھے وہی کوڑا ڈالیں گے۔ تو وہ پیغمبر جو اتنا محترم تھے، جب انہوں نے دین کی کام شروع کیا تو مکے مخالفت شروع ہو گئی، اور مکے والوں نے اتنی مخالفت کی، پوری کوشش کر ڈالی کہ دین اسلام آگے بڑھنے نہ پائے اور پیغمبر کی بات دوسروں تک نہ پہنچنے پائے۔ یہ پودا، یہ درخت یہیں خشک ہو جائے، پیغمبر کو قتل کر دیں، پیغمبر کو نابود کر دیں، دین اسلام کو پھیلنے نہ دیں۔ اتنا پیغمبر کو ستایا، اتنا پیغمبر کو اذیتیں دیں کہ پیغمبر کو مکے سے مدینہ ہجرت کرنا پڑی۔ کب ہجرت کی آپ کو معلوم ہے؟ اس رات ہجرت کی جب مکے والوں نے پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبہ بنانے میں ان کے نزدیک ترین کے لوگ بھی شامل تھے۔ تو جب پیغمبر کے قتل کی بات آ گئی تو خدا نے پیغمبر کو حکم دیا تم مکہ چھوڑ کر کے مدینے چلے جاؤ۔ پیغمبر مکہ چھوڑ کے مدینے آ گئے۔ مکے سے مدینے کا فاصلہ 500 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے، لیکن یہاں بھی مکے والوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔
پہلی جنگ جو ہوئی ہے جنگ بدر، اس کس سے ہوئی؟ مکے والوں سے۔ مکے والے کیا کرنے آئے تھے جنگ کرنے کے لیے؟ کیا پیغمبر کے پاس کوئی مال تھا؟ پیغمبر کے پاس کوئی زمین تھی؟ پیغمبر کے پاس کوئی جائیداد تھی؟ کس لیے آئے تھے؟ مکے سے صرف اس لیے آئے تھے کہ پیغمبر کو قتل کر دیں۔ جنگ بدر ہوئی، اس میں ہارے۔ جنگ احد ہوئی، پیغمبر میں 10 سال مدینے میں رہے۔ اس 10 سال میں پیغمبر نے 80 جنگیں لڑی ہیں۔ ان جنگوں میں کچھ جنگیں وہ ہیں جو مکے والوں نے خود لڑی ہیں، اور کچھ جنگیں وہ ہیں جو مکے والوں نے دوسروں سے لڑوائی ہیں۔ جنگ خندق وہ جنگ ہے جس میں مکے والوں نے ساری یونین کو جمع کر لیا تھا۔ جتنے مخالفین عرب میں تھے سب آ گئے تھے، اور پورا عرب پیغمبر کی مخالفت پر کھڑا تھا۔ کس لیے؟ تاکہ پیغمبر کو قتل کر دیں اور دین کو مٹا دیں۔ تو پوری سازش یہ سے دین کو مٹا دیا جائے۔ اور پیغمبر کا کام کیا تھا؟ دین کو بچا کے رکھا جائے۔ ایک پیغمبر دین کو بچانا چاہتے تھے اور ساری دنیا دین کو مٹانا چاہتی تھی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم پیغمبر کی مخالفت کر کے دین کو نہیں مٹا سکتے، تو اسلام کا کلمہ پڑھ کے اسلام میں شامل ہو گئے۔ لیکن اسلام میں شامل ہوئے اسلام کو بچانے کے لیے نہیں، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ قرآن میں پورا منافقین کا تذکرہ ہے۔ منافقین کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہیں، اندر میں مسلمان نہیں ہیں۔ یہ دین کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے دین کو مٹانے کی خاطر کیا کیا؟ کیسی کیسی سازشیں کی؟ اس کو کبھی آپ سوچیں اور خود بھی متوجہ رہیں۔ مومن دیکھنے میں سادہ ہوتا ہے، لیکن مومن کو سادہ ہونا نہیں چاہیے۔ مومن وہ ہوتا ہے جو تیز نگاہ رکھتا ہے اس مقصد کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ پیغمبر اکرم مدینے سے باہر گئے، مدینے سے واپس آئے تو دیکھا مدینے میں ایک مسجد بن گئی ہے۔ دیکھیے، سوچ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے۔ کیا بن گیا؟ پیغمبر حمزہ دور رہتے ہیں اور نماز میں نہیں آ پاتے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کی عادت ہے، تو ہم نے سوچا اپنے ہی محلے میں ایک مسجد بنا لیتے، وہاں جماعت سے پڑھ لیں گے، وہاں سے کام کر لیں گے۔ اب آپ کی مسجد ذرا دور پڑتی ہے، ہم ذرا محلہ ہمارا دور ہے، مکان آپ کی مسجد کے قریب نہیں ملا ہے، ہمارا مکان ذرا دور ہے، جاڑا پڑتا ہے اور گرمی ہوتی ہے، اور جاڑے میں آنا صبح کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور گرمی میں دوپہر میں آنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اپنے محلے کے قریب، اپنے گھر کے قریب ایک چھوٹی سی مسجد بنا لیتے ہیں، اور اس میں ہم لوگ نماز پڑھ لیں گے، جمعہ آپ کے آتے رہیں گے۔ بات کیا تھی؟ مسجد نہیں تھی، بات اتنی تھی کہ اگر یہ منافقین کسی گھر میں بیٹھیں گے تو آپ پوچھیں کیا کر رہے تھے بھائی؟ یہ روزانہ تمہارے گھر میں 10 آدمی کیوں بیٹھتے ہیں بھائی؟ یہ 5 آدمی تمہارے گھر میں روزانہ کیا کرنے آتے ہیں؟ یہ روزانہ رات میں جمع ہوتے ہیں، دن میں جمع ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہ مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے تھے۔
اور آپ نے کہا ہے کہ مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے پانی مچھلی میں، جیسے مچھلی میں پانی میں ایسے مچھلی، ویسے مومن مسجد میں، تو مومن کا دل تو لگتا ہے۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے مسجد میں 10 آدمی کیوں بیٹھے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں۔ نام ہوگا ذکر خدا کا، سازش ہوگی اسلام کے خلاف۔ بنایا کیا گیا اتنا بڑا نام کیا دیا گیا ہے؟ مسجد۔ قرآن نے کہا یہ مسجد زرار ہے، یہ مسجد مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ حکم خدا ہوا، پیغمبر آپ اس مسجد کو توڑ دیں، اور اس میں جو لکڑیاں لگیں جلا دیں، تاکہ مسلمانوں کے سینٹر کے خلاف دوسرا کوئی سینٹر بننے نہ پائے۔ یہ غور تو کریں آپ۔ ہم اور آپ ہوتے ارے مسجد توڑی جا رہی، یا اللہ، یہ کون نبی ہے جو مسجد توڑ رہے ہیں؟ ہم سے تو کہتے ہیں جس نے مسجد بنا دی اس نے جنت میں گھر بنا دیا۔ ہم نے تو کہا کہ نہیں، یہ مسجد نہیں بنا رہے ہیں، یہ مسجد کے سہارے دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ نگاہ پیغمبر تھی جنہوں نے دیکھا مسجد کے پیچھے سازش کیا ہو رہی ہے۔ تو دین کو مٹانے کی بات ہی نہیں تھی۔ جب یہ کوشش ناکام ہو گئی تو ان اسلامی دشمنوں نے دوسرا کام کیا کہ پیغمبر کو کیسے مارا جائے، پیغمبر کو کیسے قتل کیا جائے۔ عربوں میں، چونکہ عرب میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، لہذا عرب عام طور سے رات میں سفر کرتے ہیں۔ دن بہت گرم ہوتا ہے اور راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو عرب رات میں سفر کرتے ہیں اور ستاروں کے سہارے سفر کرتے ہیں۔ اور وہاں چونکہ اس طرح کی اسٹریٹ لائٹ نہیں ہوتی ہیں، لہذا چاند جن راتوں میں کم ہوتا ہے، ابتدائی راتوں میں، اس کے بعد کی راتوں میں، مغرب کے بعد پورا سناٹا ہو جاتا، اندھیرا۔ اب رات میں سفر کرنا تھا پیغمبر کو، اور اس سفر کے دوران ایک پہاڑ سے چڑھنا تھا، اور چڑھنے کے بعد آگے جانا تھا۔ جب اس پہاڑ سے چڑھنا تھا تو ایک جہاں پر باریک سا موڑ تھا، وہاں اس اونٹ کو گزرنا تھا۔ تو اب یہ اونٹ جو جا رہا ہے اور یہ باریک سی جگہ ہے، اور یہاں کچھ لوگ آگے بیٹھ گئے۔ ان لوگوں کا پلان یہ تھا کہ جس وقت پیغمبر اس اونٹ پر سفر کر کے جہاں پر پہنچیں گے، رات کی تاریکی ہوگی، سناٹا ہوگا، کوئی دیکھے گا نہیں، ہم پیچھے دیوار کے بیٹھ کر کے ڈھول بجائیں گے، شور مچائیں گے۔ ایک جب شور مچے گا تو اونٹ بھڑک جائے گا، جب اونٹ بھڑک جائے گا تو راستہ پتلا ہے، یہ اونٹ گرے گا اور نیچے کھائی ہے۔ جب بلندی سے اونٹ گرے گا تو اس اونٹ پر جو بیٹھا ہوگا وہ بھی گرے گا، اور اتنی اونچائی سے گرے گا کہ بیٹھنے والا بچے گا نہیں۔ اور چونکہ رات کی تاریکی کوئی پہچانے گا نہیں، تو حادثہ نیچرل حادثہ ہے کہ وہ رات کا وقت تھا، اونٹ کے قدم پھسل گئے اور پیغمبر گر پڑے اور پیغمبر شہید ہو گئے۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اور پہچانے بھی نہیں جائیں گے۔ اس میں کون لوگ تھے؟ یہ لوگ جو وہاں بیٹھے تھے کون تھے؟ مکے کے مشرکین تھے، یہودی تھے، عیسائی تھے، کون تھے؟
یہ وہ لوگ تھے جو پیغمبر کے لشکر میں شریک تھے. جو پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑنے گئے تھے وہی لوگ تھے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں اصحاب. یہ لوگ جو وہاں چھپ کے بیٹھے تھے یہ کوئی اور نہیں تھا، پیغمبر کے کون سے تھے؟ اصحاب. تو جب پیغمبر کا اونٹ وہاں پہنچا تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے. کہا تم سازش کرنا جانتے ہو، ہم پیغمبر کو بچانا جانتے ہیں. جیسے ہی اونٹ وہاں پہنچا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بجلی چمکائی اور راستہ اتنا روشن ہو گیا کہ وہ لوگ جو وہاں بیٹھے تھے پیغمبر، تم یہاں کیا کر رہے تھے بھائی؟ چپکے سے پوچھے تم یہاں کیا کر رہے؟ جی 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 جی. تو پتہ چلا یہ وہ لوگ تھے جو پیغمبر کے قتل میں شریک تھے. پیغمبر کی نگاہوں نے سب کے چہرے ایک آنکھ میں پہچان لیے اور جناب حذیفہ کو بتا دیا یہ کون کون تھے. اب آپ سچ بتائیے، اگر کسی جگہ ہم نہیں ہیں تو کیا ہم پوچھیں گے ہمیں جو نام لیا تو اس میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ اب جب حذیفہ مدینے آئے تو بڑے بڑے لوگ حذیفہ سے پوچھتے تھے یہ جو پیغمبر نے تم کو نام بتائے اس میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ میں کو اگر آپ نہیں تھے تو آپ کو تشویش کیوں ہے؟ بگر آپ وہاں تھے ہی نہیں، پھر واقعہ پھنس کے کانوں در کا ہے. آپ اس احمد آباد میں تھے تو کل کو کہ آپ کہ بھائی میں کیا بھائی دیکھو تم خواہ میری بات کرتے ہو. اس وقت دیکھو یہ میری تصویر ہے، میں فلاں جگہ فنکشن میں احمد آباد میں تھا. تو لوگ اگر کہیں بھی تو آپ کہیں میں کہاں تھا؟ احمد آباد میں. لیکن اگر آپ چپکے سے سر جھکا کے نکل جائیں اور پھر سے پوچھیں ہمیں کسی نے دیکھا تو نہیں، تو یہ بار بار جناب حذیفہ سے پوچھنا کہ اس میں میرا نام تو نہیں تھا، اس کا مطلب ہے یہ لوگ بھی قتل پیغمبر میں شریک تھے نہیں تھے. تو کس نے سازش کی اسلام کو مٹانے کی؟ یہ دین کو مٹانے کی سازش کس نے کی؟ تو جو یہاں تک سازش آ گئی تھی کہ ایک رات میں لوگ بدل جائیں گے، یا اس سازش کو دوسری سازش میں بدلنے کی کوشش کریں گے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے سب دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. وہ جانتے تھے کہ دین کو خطرات ہیں. انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے شروع سے انتظام کیا تھا علی کا. کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں رسول اللہ نے اپنے بات کے جانشین کا اعلان نہ کیا ہو. یہ واقعہ عقبہ ہوا، لوگ پہچانے گئے تو کم اتنا تو ہو گیا کہ پیغمبر کے خلاف سازش ہو رہی ہے. پیغمبر میں تفصیل نہیں جانا چاہتا، سے گزرنا زیادہ بتا کیسے کرو. پیغمبر نے خدا کے حکم سے حج آخر کے بعد میدان غدیر میں علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا. جب اعلان خلافت ہو گیا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے غدیر کے بعد یہ کہا پیغمبر سمجھتے اب بات ختم ہو گئی،
اتنے بڑے مجمع میں علی کو جانشین بنا کے پیغمبر سمجھتے ہیں بات ختم ہو گئی. ابھی بات ختم نہیں ہوئی، باقی ہے. یہ بڑے مجمع میں بیعت لینے سے بات تمام نہیں ہوئی، ابھی بھی بات باقی ہے. یعنی ان لوگوں نے سازش چھوڑی نہیں. پیغمبر نے ایک ایک سے بیعت لی. اب آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سازشیں کیسی تھیں، صدیقہ طاہرہ نے کام کیا کیا. آپ اہل بیت کو سادہ مت سمجھیے، اور ہمیشہ ذہن میں یہ بات رکھیے کہ ہم اپنے امام سے، 14 معصومین سے اپنی کوئی بات نہیں چھپا سکتے. ہم کتنی قسمیں کھا لیں، اپنے چہرے پر کتنی نقاب ڈال لیں، کتنا ہی اپنے کو بدل ڈالیں، لیکن ہم اہل بیت سے، رسول سے اپنے کو چھپا نہیں سکتے. نہ خود چھپا سکتے، نہ اپنی نیتوں کو. تو پیغمبر کے کانوں تک یہ بات آئی کہ لوگوں نے کہا غدیر پیغمبر ختم کر رہے ہیں. پیغمبر غدیر ختم نہیں ہوئی. پیغمبر کو ساری سازشوں کا علم تھا کہ اس سازش میں کون کو شریک ہے، اور کس نے کہاں میٹنگیں کی ہیں، اور کہاں کہاں کیا چیزیں لکھی گئی ہیں، اور ان لکھنے والوں میں کون کون ہے، اور کیسے کیسے منصوبے بنے ہیں. یہ سب پیغمبر کو علم تھا. اور یہ سازشوں کا علم مسلمانوں کو بھی تھا. اس زمانے میں 2 گروہ بہت قاعدے سے کام کر رہے تھے. ایک گروہ وہ تھا جو مکے والوں کا تھا، جو ہجرت کر کے پیغمبر کے ساتھ آیا تھا، جو اپنے کو قریش کہتے تھے. اور چونکہ اسلام مکے میں پھیلا تھا، لہذا اپنے کو بڑا سمجھتے تھے کہ اسلام ہمارے کیا سے آیا، سب سے پہلے اسلام ہم لائے ہیں، سب سے بڑے مسلمان ہم ہیں، پیغمبر ہمارے خاندان کے ہیں، پیغمبر ہمارے شہر کے ہیں، پیغمبر ہمارے ملک کے ہیں، پیغمبر ہمارے رشتہ دار ہیں، لہذا ہم کو مدینے والوں پر فضیلت حاصل ہے. یہ تعصب قریشیوں میں تھا کہ ہم مہاجر ہیں، ہم نے اسلام کی خاطر گھر چھوڑا ہے، مکان چھوڑا ہے، قربانیاں دی ہیں، سختیاں برداشت کی ہیں، محنتیں کی ہیں، لہذا ہمیں بقیہ لوگوں پر ایک بڑا مقام حاصل ہے. ادھر انصار تھے مکہ مدینے والے، جو یہ کہتے تھے اگر آج ہم نے پناہ نہ دی ہوتی تو یہ کہاں جاتے، یہ تو مکے سے خالی ہاتھ آئے تھے، ان کے پاس نہ گھر تھا نہ مکان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے ان کو گھر دیا، مکان دیا، سب کچھ دیا. اور واقعی مدینے والوں نے دیا. مدینے والوں نے اپنا گھر دیا، مکان دیا. پھر جب جنگوں کی نوبت آئی تو مدینے والوں نے ساتھ دیا. یہ انصار کے لوگ میدان میں آئے، یہ مدینے والے میدان میں آئے. انہوں نے کافروں سے مقابلہ کیا، انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ کیا. تو کہتے ہیں بھائی ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے اولادیں قربان کی ہیں، خاندان قربان کیے ہیں، پیسے دیے ہیں، سب کچھ تو ہم نے کیا، آپ تو وہاں سے خالی ہاتھ آئے تھے. تو انصار کیا سمجھتے تھے، چونکہ ہماری قربانیاں ہیں تو پیغمبر کے بعد ہمیں حصہ ملنا چاہیے. مکے والے کیا کہتے تھے، چونکہ پیغمبر ہم سے ہے لہذا پیغمبر کے بعد حصہ ہم کو ملنا چاہیے. جب یہ باتیں آپس میں ہو رہی تھیں تو مدینے والے مکے والوں کی نیت جانتے تھے اور مکے والے مدینے والوں کی نیت جانتے تھے، اور دونوں انتظار کر رہے تھے پیغمبر کا دنیا سے جانے کا.
مکے والے سوچ رہے تھے پیغمبر دنیا سے جائیں تو فوراً جا کے قبضہ کر لیں، اور مدینے والے یہ سوچ رہے تھے کہ پیغمبر دنیا سے جائیں تو ہم قبضہ کریں، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا شہر ہے، ہماری چیزیں ہیں، لہذا ہم اس پر زیادہ حق رکھتے ہیں۔ مکے والے کیا کر رہے تھے؟ ہمیں کام کرنا۔ بیچ میں چند لوگ تھے جو بنی ہاشم، جن کو خالی پیغمبر سے دین سے لینا دینا تھا، ان کو نہ حکومت چاہیے تھی، نہ کرسی چاہیے تھی، نہ اقتدار چاہیے تھا، خالی دین چاہیے تھا۔ پیغمبر کے کانوں میں یہ ساری باتیں تھیں کہ کون کون سازش کر سکتا ہے، تو پیغمبر نے کیا کیا کہ جب پیغمبر بیمار ہوئے اور ان کو یہ پتا چلا کہ یہ میری زندگی کے آخری ایام ہیں، اور پیغمبر کے کانوں میں یہ بات آئی کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی، تو پیغمبر نے فرمایا جاؤ قلم و کاغذ لے آؤ، میں تمہارے لیے ایسی تحریر لکھ دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ کیوں؟ تم ہو سکتا ہو میرے بیان کو بھلا دو، لیکن جب میری تحریر ہوگی تو اس تحریر کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ تو جن لوگوں نے سازشیں رچی تھیں اور دین کو مٹانے کی کوشش کی، کہا یہ تو پیغمبر نے اگر لکھ دیا تمہارا سارا منصوبہ خراب ہو جائے گا۔ اگر پیغمبر نے تحریر لکھ دی تو ہم جو اتنے دن سے اس منصوبے بنا رہے ہیں یہ سارے منصوبے ختم ہو جائیں گے۔ تو کیا کہا؟ پیغمبر پر مرض کا غلبہ ہو گیا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ سوچے تو صحیح، پیغمبر کے گھر میں عیادت کرنے کون لوگ آئے تھے؟ یہودی آئے تھے، مکے کے کافر آئے تھے، مشرک آئے تھے، عیسائی آئے تھے، کون تھے؟ پیغمبر کے آخری مرض میں پیغمبر کو دیکھنے کون گیا تھا؟ کیا کہا کہ پیغمبر مورث کا؟ کس نے کہا؟ آپ سچ بتائیں، آج 10 سال 5 سال پہلے ڈینمارک میں ایک منحوس نے پیغمبر کا کارٹون بنایا تو ساری دنیا نے اس کے خلاف مظاہرہ کیا اور کہا یہ پیغمبر کی توہین ہے۔ جن لوگوں نے پیغمبر کے گھر میں پیغمبر پر حملہ کیا، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر پیغمبر کی شخصیت محترم ہے تو ہر جگہ محترم ہے یا نہیں؟ اگر پیغمبر کا معاذ اللہ کارٹون بنانے والا لائق مذمت ہے تو جو لوگ پیغمبر کے گھر میں بیٹھ کے پیغمبر کے دماغ پر حملہ کر رہے ہیں کیا وہ قابل مذمت نہیں ہے؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیغمبر کے دماغ پر حملہ کیا؟ کہ ہمیں اللہ کی کتاب چاہیے بس کا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں آپ نہیں چاہیے، ہم آپ کی تحریر نہیں چاہیے۔ یہ صریح طور پر پیغمبر کا انکار ہے یا نہیں؟ یہ کون انکار کر رہا ہے؟ یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو کہنا چاہیں کہیں۔ اور وہ پیغمبر جس نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے پتھر ڈالے تھے، کوڑے پھینکے تھے، گلے میں پھندے لگائے تھے، پیغمبر نے کسی کو اپنے سے نہیں نکالا۔ لیکن جب لوگوں نے پیغمبر پر حملہ کیا اور کہا پیغمبر پر مرض کا غلبہ ہے تو پیغمبر نے کہا میرے گھر سے نکل جاؤ۔ یعنی پیغمبر کو سب کچھ برداشت ہے لیکن رسالت پر حملہ برداشت نہیں ہے۔
قوموا نکل جاؤ یہاں سے. تو کس کو نکالا پیغمبر نے؟ جن کو پیغمبر نے نکالا ان کو ہم کو کہاں رکھنا چاہیے؟ جن لوگوں کو پیغمبر نے اپنے گھر سے نکالا ہم کو کہاں رکھنا چاہیے؟ دل میں. اگر ہم دل میں رکھ رہے ہیں تو کس کو رکھ رہے ہیں؟ ان کو رکھ رہے ہیں جن کو پیغمبر نے نکالا ہے. تو وہی رکھ سکتا ہے جس کو پیغمبر سے زیادہ ان نکالنے والوں سے محبت ہے. اگر پیغمبر سے محبت ہوتی تو کبھی بھی پیغمبر کے نکالے والے کو اپنے گھر میں نہ رکھتے. سوچے تو صحیح. لوگ کہتے ہیں پیغمبر کو بہت مانتے ہیں. خاک مانتے ہیں پیغمبر کو. اگر ہم پیغمبر کو واقعی مانتے ہوتے تو جن کو پیغمبر نے نکالا ہم کبھی ان کو دوست نہ رکھتے. ابن عباس بار بار کہا کرتے تھے مجھے سب سے زیادہ افسوس ہے روز جمعرات کا. الخمیس الرضیہ کہ سب سے بڑی مصیبت جو مجھے بہت زیادہ افسوس ہے وہ جمعرات کے دن کا. آپ اس واقعے کو اہل سنت کی کتابوں میں دیکھ لیجئے کہ جناب ابن عباس نے کتنا کہا افسوس کیا ہے. کہ کیوں افسوس؟ کہ یہ وہ دن ہے جس دن پیغمبر کو تحریر لکھنے نہیں دیا گیا. ابن عباس زندگی بھر افسوس کرتے تھے جمعرات کا. یہ وہ دن. اور جمعرات کیا ہے؟ اب آپ غور کریں. پیغمبر کا انتقال دوشنبے کو ہے، منڈے کو ہوا ہے. جمعرات کا یہ واقعہ، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، دوشنبہ، یعنی پیغمبر کی وفات سے 5 دن پہلے لوگوں نے پیغمبر کو ستایا ہے. کس نے ستایا؟ اس کے بعد پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر جانتے تھے یہ لوگ ہیں اور سازش کریں گے. پیغمبر نے لشکر اسامہ بنایا کہ جاؤ جنگ کرنے جاؤ یمامہ سے. اور اسامہ بن زید کو لشکر کا سردار بنایا اور کہا کہ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں لشکر جائے. اور اس لشکر میں اسامہ کو لشکر کا سردار بنایا اور مہاجرین کو اس لشکر میں شامل کیا. جب کچھ دینے کے بعد لوگوں نے کہا تم گئے نہیں؟ کہا کہ اب آپ بیمار ہیں اور ہم آپ کے بعد دل نہیں چاہتا آپ کو چھوڑ کے جائیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی خبر ہم کو باہر ملے. آپ کا کہنا سر و آنکھوں پر ہم چلے جائیں، لیکن جب آپ کی بیماری دیکھتے تو دل نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوڑ کے جائیں. ہم چاہتے ہیں ہمیشہ یہیں رہیں آپ کے پاس. پیغمبر نے مرض میں کہا لعنت اس شخص پر جو لشکر اسامہ میں نہ جائے. لعن اللہ من تخلف جیش اسامہ. خدا اس پر لعنت کرے جو اسامہ کے لشکر میں نہ جائے. تو لشکر اسامہ میں کون لوگ شامل تھے؟ کون شامل تھے؟ لشکر اسامہ میں کون شامل تھا؟ اپنے یا غیر؟ اپنے نا. تو پیغمبر نے کس پر لعنت بھیجی ہے؟ آپ کہتے ہیں لعنت نہ بھیجی. بھیا پیغمبر نے بھیجی تو ہم بھیجتے ہیں. کیا پیغمبر نے فرمایا جو لشکر اسامہ میں نہ جائے اس پر اللہ کی لعنت ہو. ہم بھی یہ کہتے ہیں جو نہیں گیا ان سب پر اللہ کی لعنت ہو.
جب یہ نہیں گئے تو پیغمبر نے نام لے کے کہا تم جاؤ. کیوں پیغمبر نے کہا کہ اگر یہ مدینے سے چلے گئے اور مدینہ ان کے وجود سے خالی ہو گیا اور اس وقت میرا انتقال ہوا تو اسلام بچ جائے گا. میں چھوٹی مثال دوں, جب جہاں پر کہیں حالات ٹینس ہوتے ہیں نا تو پولیس والے ان لوگوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں جو جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں. کیا ان 8-10 کو پکڑ کے رکھ لو اور جب حالات ٹھیک ہو جائیں تب چھوڑنا. ہوتا نہیں ہوتا کہ اگر یہ آزاد رہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا. تو پیغمبر کی نگاہیں دیکھ اگر یہ مدینے میں رہے تو کچھ نہ کچھ ہنگامہ ضرور ہوگا. تو کہا تم جاؤ تم جاؤ. پھر ملنے آئے تم کیوں نہیں گئے؟ جی دل نہیں چاہتا آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے. ہم کیسے آپ کو کہا جاؤ. یہ پیغمبر نے نام لے کر کہا تو مدینے سے تو نکل گئے. مسجد کے ایریے میں نہیں آتے تھے لیکن مدینے سے باہر نہیں گئے. لشکر اسامہ آگے بڑھا کہ تم چلو ہم آتے ہیں. یہ لوگ مدینے میں رہے. کس کی مخالفت کی؟ آپ سیکوینس ملاتے چلے جائیں. مسجد زرار سے لے کے آئیں اور دیکھیں کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں. پھر آپ پتہ چلے کہ جناب زہرا نے کیا کیا ہے. پیغمبر کا انتقال ہو گیا اور یہ خبر پھیل گئی پیغمبر مدینے میں کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے. تو وہ لوگ جو اس گیم کے اوریجنل کھلاڑی تھے وہ مدینے میں نہیں تھے. کیونکہ اس لیے کہ وہ چہرہ چھپا کر کے مدینے سے باہر چلے گئے تھے. آج ایسا موبائل تو تھا نہیں کہ فٹافٹ خبر مل جائے. اب کوئی آدمی جائے گا وہاں پہنچے گا تو خبر آئے گی نا بھائی. گرچہ گھر میں ان کی پوری ٹیم موجود تھی خبر دینے والی, لیکن اس ٹیم کے پاس موبائل نہیں تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا کہ پیغمبر کے گھر کی فوراً خبر پہنچ جائے. اب جب پیغمبر کے انتقال کی خبر پہنچی تو پیغمبر کے چاہنے والے تلوار لے کے گھومنے گئے کہ جس نے کہا پیغمبر شہید دنیا سے چلے گئے میں اس کو قتل کر ڈالوں گا. میں کبھی پیغمبر کی موت برداشت نہیں کر سکتا. میں کیسے برداشت کروں میرا پیغمبر دنیا سے چلا گیا. نہیں, پیغمبر دنیا سے نہیں گئے. وہ جیسے جناب موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تھے پیغمبر ویسے ہی گئے ہیں. اور جنہوں نے کبھی تلوار نہیں نکالی تھی اور مدینے میں تلوار لے کے گھوم رہے تھے. غصے کا عالم یہ تھا کہ منہ سے تھوک نکال رہا تھا. جس نے کہا کہ پیغمبر دنیا سے میں مار ڈالوں گا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. کیسے برداشت کروں پیغمبر مر گئے؟ سب کو زندگی دینے والا نہیں مر سکتا. تلوار لے کے گھوم رہے. یہاں تک کہ جو دوسرے کھلاڑی تھے واپس آ گئے اور انہوں نے کندھے پھاڑ رکھا. میاں کیا کہہ رہے ہو؟ تو قرآن کی آیت ہے پیغمبر بھی مر سکتے ہیں. کہ یہ آیت بھی قرآن میں موجود ہے. سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. جو اتنا جوش میں تھے کہ میں پیغمبر کی موت سن نہیں سکتا, وہ دوسرے کا کندھے پہ ہاتھ رکھنے کے بعد سارا جوش ختم ہو گیا. ادھر مدینے والوں نے کیا کیا؟ مدینے والوں کے احساس تھا یہ مکے والے سازش کر رہے ہیں. تو مدینے والے
پیغمبر کی خبر وفات سن کر کے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور کہا قبل اس کے کہ مکے والے آئیں ہم آدمی کو امیر بنا کے بیعت کر لیتے ہیں، اگر ہمارے ہاتھوں پر بیعت ہو گئی تو اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم فوراً قبضہ کر لیں گے۔ تو وہاں بحث شروع ہوئی اور مدینے کے رئیس نے کھڑے ہو کر کے تقریر شروع کی۔ بخار تھا، بیمار تھے، آواز آ نہیں رہی تھی، تو دوسرے لوگ ان کی بات دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ تو ان تقریر شروع کی کہ دیکھو اسلام کو تم نے پناہ دی ہے، تم نے جان دی ہے، مال دیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اب یہ پیغمبر کی جانشینی تمہارے سے نکل کے نہ جانے پائے اور یہ مکے والے اس پر قبضہ نہ کرنے پائیں۔ یہ تقریریں ہو رہی تھیں کہ اس مجمع سے دو آدمی اتنے بہانے سے نکلے کسی کو پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے۔ اگر اٹھ کے جاتے تو لوگ دیکھ لیتے، پکڑ لیتے، پکڑو اس کو، کہا جا رہا۔ روایت کہتی ایسے چپکے سے نکلے کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ادھر سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کی میٹنگ ہو رہی ہے اور وہ تقریریں ہو رہی ہیں اور عنقریب ہے کہ انصار ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور پیغمبر کا جانشین بنا دیں۔ اس میں آپ تاریخ پڑھیں، اس پوری میٹنگ میں کسی ایک نے بھی پیغمبر کے مرنے کی تعزیت نہیں دی، ایک جملہ نہیں ملے گا کسی نے کہا ہمیں افسوس ہوا دنیا سے پیغمبر چلے گئے۔ آج دنیا میں بھی جب کوئی مر جاتا ہے تو پارلیمنٹ میں پہلے اس کا سوگ منایا جاتا ہے، پھر کارروائی شروع کی جاتی ہے۔ جب بھی پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوتا ہے تو اگر کوئی بڑا آدمی پارلیمنٹ کا مر گیا ہے تو پہلے 2-3 منٹ اس کا سوگ منایا جاتا ہے، پھر کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ جو چیز کافروں کیا رائج ہے مسلمانوں نے اس کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ایک جملہ پیغمبر کی وفات پر نہیں ملتا تاریخ میں۔ تو یہ بات ہو رہی تھی اور انصار عنقریب تھا اپنے رئیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لے کہ دو آدمی اٹھے اور دوڑے دوڑے مسجد کے پاس آئے جہاں لوگ بیٹھے تھے اور قریش سے کہا آپ یہاں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، وہاں خلافت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ چپکے چپکے وہاں سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو وہ سارے سازش کے لوگ جو شامل تھے انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور 8-10 آدمی کو اور لیا اور ایک بارگی میٹنگ میں آ گئے۔ ہاں اب ایک بارگی کو آدمی میٹنگ میں آ جائے تو میٹنگ بھنگ ہوگی نہیں ہوگی؟ اب اس میں آپ غور کریں لوگوں نے کام کیا، ایک صاحب جوش بیٹھے کس کی مجال ہے جو کرنے میں؟ دیکھو فی الحال غصے کا کام نہیں ہے۔ بڑے میاں نے چھوٹے میاں کو بٹھا دیا، کہا دیکھو اس وقت کام غصے کا نہیں ہے، نرمی کا کام ہے۔ بڑے میاں کھڑے ہوئے کہا کہ یقیناً اسلام کے پھیلنے میں جو مدینے والوں کی قربانیاں ہیں اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے، اگر آپ کسی آدمی کو رام کرنا چاہتے ہیں تو وہ دعوت سے اتنا رام نہیں ہوتا، پیسے سے رام نہیں ہوتا، تعریف سے رام ہو جاتا ہے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجیے، سب سے بڑا حربہ کسی کو رام کرنے کا تھا، ماشاءاللہ کیا کہنا آپ کا بھائی، آپ کی خدمتیں، آپ کی قربانیاں، آپ کا خاندان کا کام، تو آدمی آدھا ٹھنڈا وہی ہو جاتا ہے۔ بہت غصے میں آئے، مار ڈالو۔ ارے جناب اس
قوم کو بنانے میں آپ کے خاندان نے جو قربانیاں دیں اس کو کون بھلا سکتا ہے؟ 5% اور ٹھنڈا ہو گیا. آپ کے چچارے ماشاءاللہ دھیرے دھیرے وہ تو انصار کا جو جوش تھا کہ ہم بنائیں گے اس کو ٹھنڈا کیا. آپ کی قربانیاں کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ نے مال دیا، جان دی، اولادیں دیں، یہ دیں وہ دیں، اور آپ کی قربانیوں کون انکار کر سکتا ہے؟ اور ہم یہ نہیں چاہتے اتنی قربانی دیں اس دین کے مٹانے میں. آپ کی فضیلت، آپ کی قربانیاں، آپ کی چیزیں سب قابل قبول، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو فضیلت مکے والوں کو حاصل ہے وہ دوسروں کو نہیں حاصل ہے. اس لیے کہ پیغمبر ہمارے ہیں، آپ نے ہم کو پناہ دی، شکریہ، ہمارا ساتھ دیا، شکریہ، لیکن جو سوسائٹی میں مہاجرین کی عزت ہے اور جتنا پبلک مہاجرین کو قبول کرتی ہے اتنا شاید کسی کو قبول، لیکن آپ کی قربانیاں ماشاءاللہ. تو ایسا ہم کرتے ہیں کہ امیر ہم میں سے ہوگا، وزیر آپ سے ہوگا، آپ بھی شریک رہیں اور ہم بھی شریک ہوتے ہیں. اور بڑا جو کام کیا بڑے میاں نے وہ اس مجمع کو ڈیوائیڈ کر دیا. اور آپ کو تو یاد ہوگا کہ ایک زمانہ وہ تھا جب آپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تلواریں چلتی تھیں اور کتنے لوگ ایک دوسرے کو مارے گئے تھے آپ سے. تو وہ یاد تو ہوگا نا آپ کو نا. وہ تو اسلام نے آپ کو آپ کے اب جب یہ ڈیوائیڈ کر دیا تو اب مسئلہ کیا ہوا؟ کیا اعلان کیا تھا کہ امیر ہم میں سے ہوگا، وزیر آپ میں سے ہوگا. تو اب مدینے کے جو قبیلے ڈیوائیڈ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم سب سے پہلے ساتھ دیں گے تو کل جب وزارت بٹے گی تو ہم کو بھی وزارت کا عہدہ. ان حالات میں کسی کے پاس عقل نہیں ہوتی. لہذا اب جب مسئلہ آگے بڑھا اور پیغمبر ہم سے ہیں، پیغمبر ہمارے قوم سے ہیں اور ہمارے سب سے پہلے اسلام ہم لائے ہیں، تو بجائے اس کے کہ نام رکھا جاتا، چلو بھائی کس کا نام دیتے ہیں، ان کا میاں آپ ہاتھ بڑھائیے ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں. ان کا نہیں صاحب، آپ کی موجودگی میں بزرگی میں ہم نہیں کر سکتے. جب آپ جیسا بزرگ ہمارے کیا موجود ہے تو میری کیا مجال. ان ہاتھ بڑھایا، ان ہاتھ پر ہاتھ مارا، ہو گیا صاحب. اتنی جلدی وہاں کہ انصار آگے بڑھ گیا کہ ہم بھی آگے بڑھتے سیکنڈ کرتے، او شور بچ گیا، ختم ہو گیا کام. وہ جو انصار کے رئیس سعد بن عبادہ موجود تھے جو بیمار تھے، ان کو مارا گیا اور اتنی لاتیں ماری گئیں کہ عنقریب تھا کہ مر جائیں. تو ان کے قبیلے والے ان کو بچانے میں لگ گئے کہ اگر ہم اس کو نہیں بچائیں گے تو یہ مر جائیں گے. تو ان کو کمبل اٹھا کر کے باہر لے گئے تاکہ ہم اس کو بچا لے جائیں. تو انصار کا ایک گروہ اپنے رئیس کے قبیلے کو بچانے میں مصروف ہو گیا، دوسرا ان کا ساتھ دینے میں لگ گیا، بقیہ کسی کے پاس سوچتی کہ ہوئی کیا ہوا. اب یہ پورا گروہ اس نئے آدمی کو ایسا لے کے آیا جیسے بارات میں دولہا کو لے کے آتے ہیں. نہ پیغمبر کے مرنے کا افسوس، نہ اس کے دفن و کفن کا افسوس، نہ ان کے قربانیوں کا افسوس. اور یہ لوگ 3 دن تک جھگڑے کرتے رہے اور ان میں سے کوئی ایک پیغمبر کے نہ غسل میں شریک ہوا، نہ جنازے میں شریک ہوا، نہ دفن میں شریک ہوا. یہ سب لوگ سجا کر کے دولہا کی طرح سے لائے. یہ کام کیا تھا؟
اب آپ غور کریں، یہ ساری سازشیں کیا تھیں کہ اس جانشینی کو پیغمبر کے گھر سے نکال کے وہاں رکھ دیا جائے اور ہم اس راز پر قابض ہو جائیں کہ جو ہم نے پرانا منصوبہ بنایا تھا دین کو مٹانے کے لیے وہ کامیاب ہو جائے۔ تو لوگ سجا کے لائے، دولہا کے بٹھا دیا، ایک شور برپا ہو گیا کہ انہوں نے ہاتھ مارا ہوتا۔ جب ایک دن گزر گیا، چند دن، علی کو بلایا گیا، کہا میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا، کہ میں اس وقت تک گھر سے نہیں نکلوں گا جب تک قرآن جمع نہ کر لوں۔ پیغمبر مجھے وعدہ کر کے ویسے کہہ گئے مجھے قرآن جو ہے، تو پیغمبر کا قرآن علیہ السلام نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد مسجد میں لائے، کہا ہم کو آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا اب اس کے بعد تم اس قرآن کو نہیں دیکھو گے، یہ قرآن میرا آخری بیٹا لے کر کے آئے گا۔ علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا جمع ہوا قرآن آج بھی ان کے بیٹے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ اگر یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، اب جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں زہرا کا کارنامہ کیا ہے۔ انہوں نے سوچا تھا پوری پبلک ہمارے ساتھ ہے تو علی بھی ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ اگر علی نے ہماری بات مان لی تو مسئلہ تمام، پھر ہم جو دل چاہے کریں گے۔ تو مولا کے بعد بھیجا گیا، کہا آپ کو خلیفہ رسول نے بلایا ہے۔ کبھی تو رسول کا کفن بھی میں نہ، جھوٹ کیسے بول لے گے بھائی تم؟ اور آپ اس کو کبھی پڑھیے گا کہ جن لوگوں نے سقیفہ بنی ساعدہ میں خلافت کی بات کی، ان میں سے کسی ایک نے یہ جملہ نہیں کہا ہے کہ ہم کو پیغمبر نے جانشین بنایا ہے۔ کوئی تاریخ آپ کو یہ جملہ لا کے نہیں دے گی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں نے ایک تاریخ دلیل پیش کی ہم اس لیے ہیں کہ پیغمبر نے ہم کو بنایا ہے۔ آپ سچ بتائیں، ایسے موقع پر اگر ڈاکومنٹس ہوتے تو آدمی اوریجنل ڈاکومنٹ پیش کرے گا، دوسری باتیں کرے گا۔ تو جو لوگ بن رہے تھے خود ان کے پاس بھی اپنی حقانیت کی دلیل نہیں تھی۔ آپ پڑھ لیجئے اس کو، کہ خلیفہ کا نہیں، کہا دوسری مرتبہ گیا کہ آپ کو خلیفۃ المسلمین نے بلایا ہے، کہ میں نے تو نہیں بنایا ہے، مسلمان تو میں بھی ہوں نا بھائی۔ میں نہیں جاؤں گا۔ کہ اچھا آپ نہیں جائیں گے تو ہم آپ کے گھر پر حملہ کریں گے۔ اب لوگ علی کے گھر پر آئے، کس لیے آئے؟ علی کو زبردستی کھینچ کے لے جائے۔ میں آپ سامنے کل عرض کروں گا اس بات کو انشاءاللہ اگر وقت رہا، کہ آج جو لوگ کہتے ہیں، کبھی کبھی جملے آتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ علی جیسا غیرت دار انسان گھر میں بیٹھا رہا اور دروازہ جلا دیا گیا۔ ہم معمولی آدمی تو برداشت نہیں کر سکتے، علی جیسا غیرت دار کیسے برداشت کر لے گا؟ یہ بات میں کل عرض کروں گا، اگر یاد رہا۔ یہ لوگ گھر پر آئے اور علی علیہ السلام کو زبردستی گھسیٹ کر کے لے گئے۔ کام کیا تھا؟ اگر علی کو قتل کر دیں تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اب میں ایک جملہ آپ سے عرض کروں، اس واقعے کو اس نظر سے دیکھیں۔ آپ کا ہائی وے ہے، اس ہائی وے پر ایک بہت تیز رفتار ٹرک چلا جا رہا ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچہ جیسے آگے بڑھ رہا ہے، اگر ایسے ہی بڑھتا رہا تو ٹرک کچل دے گی۔ آپ بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد بچے کا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں اور ٹرک گزر جاتی ہے۔ یہ کام 1 منٹ کا ہے،
لیکن کیا اس ایک منٹ کا اثر 1 منٹ تک رہے گا؟ جب تک یہ بچہ باقی ہے، اس کی نسل باقی ہے، اگر اس بچے کی نسل سے علماء پیدا ہوئے تب بھی آپ کا اثر، اس بچے کی نسل سے انجینئر پیدا ہوئے تب بھی آپ کا اثر، اس بچے کی نسل سے ڈاکٹر پیدا ہوئے تب بھی اثر۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کام 1 منٹ کا ہے، کام 1 منٹ کا نہیں ہے۔ جب تک اس بچے کی نسل باقی رہے گی اس وقت تک اس 1 منٹ کا اثر رہے گا۔ اگر جناب زہرا نے اس 1 منٹ میں علی کو نہ بچایا ہوتا تو دین مٹ گیا ہوتا۔ اس وقت زہرا نے بچا کہ جب تک دین باقی ہے دین پر زہرا کا احسان باقی ہے۔ جناب زہرا نے اس وقت قدم اٹھا کر کے اس پوری 23 سالہ سازش کو ناکام کیا ہے۔ وہ ساری سازشیں جو بنا کے لائے تھے کہ ہم علی کو قتل کر دیں گے، اور جب علی قتل ہو جائیں گے حسن حسین تو چھوٹے ہیں، ان کو قتل کرنے میں کتنی دیر لگے گی، اور جب حسن حسین قتل ہو جائیں گے تو نسل پیغمبر منقطع ہو جائے گی، پھر ہمیں اسلام کو مٹانے کا پورا کھلا میدان مل جائے گا۔ پھر ہم اعلان کر دیں گے پیغمبر کی نبوت کے ساتھ دین ختم ہو گیا، اور اب دین کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ جناب زہرا نے اس وقت قدم اٹھایا۔ کیسے اٹھایا قدم؟ جب علی کو پکڑ کے لے گئے، گلے میں رسی باندھ کے لے گئے، گھسیٹ کر کے لے گئے، اور زہرا کی حالت کیا تھی؟ اوپر دروازہ تھا، نیچے زہرا تھی، سامنے بیٹے کی میت پڑی ہوئی تھی، پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، بازوؤں پر نیل کے نشانات تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جب ننھے ننھے ہاتھوں سے دروازہ ہٹایا اور ماں کو دروازے سے نکالا تو اب جو زہرا اٹھیں تو نہ ان کو اپنی پسلی یاد آئی، نہ اپنا پہلو یاد آیا، نہ سامنے پڑی ہوئی محسن کی میت یاد آئی۔ سب سے پہلے یہ پوچھا علی کہاں ہے؟ پوچھا علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا بی بی، لوگ علی کو گلے میں رسی باندھ کے لے گئے۔ بی بی، لوگ علی کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بی بی نے اسی حالت میں ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اٹھی، سر پر چادر ڈالی۔ اب جو مسجد میں آئی تو منظر کیا دیکھا کہ بیچ میں علی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی علی کے زانوں پر چڑھا ہوا ہے، کوئی علی کے شانے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، کوئی علی کے سر کو دبا رہا ہے، اور کوئی تلوار لیے کھڑا ہے۔ چاروں طرف سے لوگ علی کو گھیرے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ عنقریب ہے کہ علی کے سر پر تلوار پڑے اور علی کو شہید کر دیا جائے۔ زہرا نے حالات دیکھی، آواز دے کہ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھیر دیتی ہوں۔ علی کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال کھولتی ہوں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ مسجد کی دیواریں بلند ہوئی، آثار قیامت نمایاں ہوئے۔ مولا نے جناب سلمان سے کہا سلمان زہرا کو سنبھالو ورنہ آثار قیامت نمودار ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی۔ زہرا سا جناب سلمان زہرا کے پاس آئے، بی بی علی کہہ رہے گھر چلے جائیں، کہا میرا امام کہہ رہا میں جا رہا ہوں، لیکن ایسا لوگ گھبرائے،
ایسا لوگ گھبرائے کہ علی کو چھوڑ دیا، علی کو قتل نہ کر پائے، زہرا گھر واپس آئیں تو علی کو بچا کے لائیں، اسلام کو بچا کے لائیں، دین کو بچا کے لائیں۔ پر اتنا ہاتھ جوڑ کر بی بی یہ مدینہ ہے، امام وقت دشمنوں کے نرغے میں گھرا تھا، آپ امام وقت کو بچا کے لے آئیں۔ جب آپ گھر آئیں تو علی ساتھ آئے، علی کی زندگی ساتھ آئی، لیکن مجھے آپ کی بیٹی زینب یاد آتی ہے جو تلے زینب یہاں پکڑی بھی کہہ رہی تھی، اے پسر ذات تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی مارا جا رہا ہے۔ جب زینب واپس آئی تو زینب کے کانوں میں آواز تھی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستعد فیہا ان تصلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستعد فیہا بعدد ما حاط بعلم۔ پروردگار امام نس کے ظہور میں تعجیل فرما، خرافت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، اسرا کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے مجلس کو قبول فرما، اس کو ہماری آخرت کا ذخیرہ قرار فرما۔ پروردگار روز بروز ہمیں جناب زہرا ان کے فرزندوں کی محبت میں اضافہ فرما، ہمیں دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار جن لوگوں نے جناب زہرا پر ظلم ڈھائے ان کو بدترین عذاب میں گرفتار فرما۔ پروردگار ان کے چاہنے والوں کو ان کو اور بدترین عذاب میں گرفتار فرما۔ ہمارے دلوں کو ان دشمنوں کی محبت سے پاک و صاف فرما، قلب مقدس امام زمان کو سے راضی و خوشنود فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب۔ ٹوٹی ہوئی ہے آج بھی زہرا کی پسلیاں